آج کے اس معلوماتی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر بہت سے لوگوں کو بے حد پیچیدہ اور مشکل لگتا ہے، اور وہ ہے مالیات اور سرمایہ کاری کی دنیا۔ سچ بتائیں تو وال سٹریٹ اور فنانس کی بھاری بھرکم اصطلاحات سن کر کسی کا بھی سر چکرا سکتا ہے، لیکن ہمارا آج کا مقصد ان تمام مشکل باتوں کو انتہائی سادہ اور منظم انداز میں سمجھنا ہے۔ ہم بغیر کسی پیچیدہ زبان کے اسمارٹ سرمایہ کاری کی بالکل بنیادی باتوں کو اس طرح واضح کریں گے کہ ہر تصور بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جائے۔ تو چلیں سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ وال سٹریٹ کے شور شرابے اور مارکیٹ کی روزمرہ کی سنسنی خیز خبروں سے ہٹ کر ذرا اس بالکل سادہ سی تعریف پر غور کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری یا انویسٹنگ دراصل ہے کیا؟ یہ محض وہ رقم ہے جسے ہم مستقبل کے استعمال کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ بس اتنی سی بات۔ جب بھی مالیاتی منڈیوں کی پیچیدگی دماغ کو الجھانے لگے تو بس اسی ایک بنیادی اصول کو یاد رکھنا چاہیے۔ سارا کھیل ہی اس بات کا ہے کہ آج کے وسائل کو آنے والے کل کے لیے کیسے مختص کیا جائے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، یعنی سرمایہ کاری کا برفانی تودہ۔ آئیے اس وسیع دنیا کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، پریشانی اصل میں شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ان بے شمار مالیاتی آپشنز کو دیکھ کر۔ مارکیٹ میں ہزاروں کی تعداد میں سٹاکس، بانڈز، میوچل فنڈز اور ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز یعنی ETFs موجود ہیں۔ انتخاب کی اتنی بڑی بھرمار کسی بھی ایسے شخص کے لیے واقعی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے جس نے ابھی ابھی شروعات کی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان سب میں سے کس کا انتخاب کیا جائے اور شروعات کہاں سے کی جائے۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ سورس مٹیریل ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی سرمایہ کاری کا صرف نام جان لینا تو بس آئس برگ کا وہ چھوٹا سا حصہ ہے جو پانی کی سطح کے اوپر نظر آتا ہے۔ اصل کہانی تو اس کے نیچے موجود ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے نیچے تفصیلات کا ایک ایسا بہت بڑا اور پوشیدہ پہاڑ چھپا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور بالکل یہی وہ چھپی ہوئی پیچیدگی ہے جو اکثر لوگوں کو اس میدان میں قدم رکھنے سے ڈراتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، جو ہے وقت کی قربانی کا مفروضہ۔ کیا یہ واقعی ایک کل وقتی یعنی فل ٹائم کام ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر کوئی واقعی اس کام کو اپنا کل وقتی پیشہ بنانا چاہے تو اس پر کتنا بوجھ پڑے گا۔ ایک مکمل اور پروفیشنل تجزیے کے لیے معاشی رجحانات کا مسلسل جائزہ لینا ہوتا ہے، کمپنیوں کے پیچیدہ مالیاتی گوشوارے یعنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو باریکی سے پڑھنا ہوتا ہے، اور تو اور کاروبار کے ملازمین، گاہکوں اور یہاں تک کہ ان کے سپلائر سے بھی بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ یہ سب سن کر ہی تھکاوٹ ہونے لگتی ہے نا؟ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں ایک عام نوکری پیشہ انسان اس صورتحال سے گھبرا کر سرمایہ کاری سے دور بھاگتا ہے۔ یہ تو مکمل طور پر ایک نئی اور سردرد والی نوکری لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خوفزدہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ سورس مٹیریل ہمیں بہت سختی سے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ دانشمندانہ سرمایہ کاری کے لیے واقعی بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا۔ دولت بنانے اور اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے کسی کو بھی اپنی موجودہ ملازمت یا اپنا شاندار کیریئر چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر وقت مارکیٹ کی اونچ نیچ کو دیکھنا ان لوگوں کا کام ہے جو اسے بطور پیشہ اپناتے ہیں۔ ایک عام سرمایہ کار کے لیے یہ بالکل بھی لازمی شرط نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے اس ساری جھنجھٹ سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی واضح اور سادہ سا 3 قدموں پر مشتمل خاکہ موجود ہے۔ اس پر عمل کر کے کوئی بھی خود کو مارکیٹ کی روزمرہ کی ٹینشن سے بالکل آزاد رکھ سکتا ہے۔ پہلا قدم، ایسی معلومات حاصل کی جائیں جن کا معیار واقعی بہت اعلیٰ ہو۔ دوسرا قدم، ایسی سرمایہ کاری خریدی جائے جو پہلے سے ہی بہترین انداز میں منظم کی گئی ہو۔ اور تیسرا قدم، سرمایہ کاری کا روزمرہ کا انتظام دنیا کے بہترین ماہرین پر چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح ہم سب اپنا وہ کام پوری توجہ سے جاری رکھ سکتے ہیں جس میں ہم سب سے بہتر ہیں، اور ساتھ ہی ان چیزوں کے لیے زیادہ فارغ وقت بھی حاصل کر سکتے ہیں جن سے ہمیں واقعی خوشی ملتی ہے۔ اور اب باری ہے تیسرے حصے کی، خود کرنے یعنی DIY بمقابلہ ماہرانہ انتظام۔ یہ جاننا کہ درست فیصلہ کیسے کیا جائے۔ اب یہ موازنہ بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ مختلف مارکیٹس میں یہ فیصلہ کیسے لیا جائے۔ ملکی یا مقامی مارکیٹس کے بارے میں تحقیق کرنا اور انہیں سمجھنا قدرے آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم عام طور پر وہاں کے حالات اور معیشت سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے غیر ملکی یا بین الاقوامی مارکیٹس کی تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ وہاں تحقیق کا عمل انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں بجائے اس کے کہ اندھیرے میں تیر چلائے جائیں، ایک اچھے منی مینیجر کی خدمات حاصل کرنا کہیں زیادہ سمجھداری اور عقل مندی کی بات ہے۔ بالکل، اسی لیے جب بیرون ملک سرمایہ کاری کی بات ہو تو انفرادی طور پر مختلف ممالک کے سٹاکس کو خود چننے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی پریشانی اور فضول اخراجات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس مسئلے کا ایک زبردست اور بہترین حل میوچل فنڈز اور ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز ہیں۔
یہ فنڈز انسان کو اس تمام سردرد اور بھاری خرچے سے بچاتے ہیں۔ ان کے ذریعے بین الاقوامی مارکیٹ میں حصہ لینا دراصل ایک بہت ہی سمارٹ اور محفوظ طریقہ ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے آگے کا راستہ صاف کرنا، یعنی مستقبل کی ٹھوس تیاری۔ آگے کا سفر طے کرنے کے لیے اب جبکہ ہم اس نئے اور تناؤ سے پاک مائنڈ سیٹ کے ساتھ تیار ہیں، تو ہمیں بنیادی طور پر 3 اہم کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے مارکیٹ میں موجود سرمایہ کاری کے بڑے اور اہم ذرائع کی نشاندہی کرنی ہوگی، پھر ان ذرائع کی خوبیوں اور طاقتوں کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا، اور آخر میں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ان میں کیا خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی چیز کے دونوں پہلوؤں کا اسی طرح متوازن جائزہ لے کر ہی ایک درست اور منافع بخش فیصلہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اور اب آخر میں ایک انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال، ان تمام معلومات اور بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے بعد آخر وہ کون سا مخصوص اور بڑا سرمایہ کاری کا ذریعہ ہے جس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک بہترین، محفوظ اور شاندار مستقبل کی تعمیر کے لیے درکار ہیں؟ در حقیقت اسی ایک سوال کا جواب وہ کنجی ہے جو اسمارٹ انویسٹنگ کے سفر کو مزید دلچسپ اور نتیجہ خیز بناتی ہے، اور یہیں سے اصل عملی اور شاندار سفر کا آغاز ہوتا ہے۔